جس ملک میں جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسے سیاست نہیں آتی. کوئی گیا گزرا شخص ہی ہوگا کہ جو یہ بات کہے گا کہ اس کو سیاست نہیں آتی. جہاں پہ جینے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے وہاں پہ ہر شخص کو سیاست آ جاتی ہے، ہر شخص کو جھوٹ اور سچ بولنا آ جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب اس سیاست کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. محمد انجینئر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بڑی سیاست آتی ہے. کہ یہ سیاست صرف فوجی جرنیلوں کے حق میں آتی تھی یا ظلم کے خلاف بھی وہ سیاست آتی ہے انہیں؟ کیونکہ جس طرح شد و مت سے ایک لمبی لمبی ویڈیوز یہ ریکارڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یا تو جو موجود نہیں یا جو کچھ کر نہیں سکتے ان کے خلاف. ٹھیک ہے، ابھی بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمیں تو چلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پاکستانی عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ان کا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ انہیں سب پتہ تھا، انہیں سب یہ جانتے تھے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو فوج یا جو لوگ جو ادارے اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو ماورائے عدالت بغیر کسی عدالت میں پیش کیے اٹھا لیتے ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں، یا انہیں قتل کر کے بغیر کہیں پہ قصور ثابت کیے ہوئے انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کا بیان دینا یا ویڈیو ریکارڈ کرنا کیا ضروری نہیں تھا؟ اسلام تو آیا تھا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ کون سی یزیدیت اور حسینیت ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صرف ویڈیوز جو ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو انہیں جواب نہیں دے سکتے یا جو کمزور ہیں یا ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. مذہبی معاملات کے اندر دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واقعی بہت اچھی اچیومنٹس کی ہیں اور مسلمانوں کو ان کا مشکور بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے رکھی جس سے اسلام کی وہ تصویر واضح ہوئی جس سے اختلافات کم اور تفرقہ بازی ختم ہوتی ہے، اور جو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک بھی ہے. لیکن یہ کیا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اسلام کے اندر؟ آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور آپ ایک ایسی جماعت کا ساتھ دیں جو اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، ایسے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں جو اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے پچھلی ویڈیو میں، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو ادارے کیوں کچھ نہیں کرتے اور فلانے بندے کو کیوں کچھ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو اپنی حد میں رہ کے بات کرتا ہوں. حد کیا ہوتی ہے؟ ظلم کے خلاف بات کرتے ہوئے حد کیا ہوتی ہے؟ ظالم کو ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم ہی کہا جاتا ہے، حد کوئی نہیں ہوتی. لیکن فرض کر لیں کوئی حد بھی ہوتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس پی ٹی آئی کے نمائندے کے ساتھ ہوا، جس کو باجوہ نے اس کے پوتوں اور اس کی اولاد کے سامنے ننگا کر کے اس کی پٹائی کروائی، اور پھر وہ اس شخص نے جب آ کے میڈیا میں بیان دیا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، تو باجوہ کی بغیرت اور گندی ایجنسیوں نے، اس فوج کے گندے ادارے نے اس کی اور اس کی بیوی کی آپس میں تعلقات کی ویڈیوز کو اس کی بیٹی کو بھیجا. اس کے بعد کون سی حد رہتی تھی کہ جو اس پی ٹی آئی نمائندے کو یا اس پی ٹی آئی ممبر کو فالو کرنی چاہیے تھی اپنی حد میں رہتے ہوئے؟ اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے کوئی بیان دیا کہ یہ کتنا غلط اور کتنا ٹھیک تھا؟ تو یہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جی امام 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 امام، یہ نہیں تھے. امام تو وہ تھے جو 72 ہزاروں کے سامنے 72 صرف تھے اور کھڑے ہو گئے تھے آ کے. امام نے وہ بنیادی غلطی ماننے سے انکار کر دیا تھا جس سے اسلام کا شرازہ پکڑ گیا تھا. یہاں پہ تو سراسر فرعونیت اور سیدھی سیدھی ظلم کا جو ہے وہ نظام رائج ہے. اس کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہوتے. آپ کس چیز کے امام ہیں؟ یا یہ لوگ جو آپ کی آڈینس ہے وہ کس بات پہ آپ کو امام بنا کے بیٹھی ہوئی؟ صرف مذہبی معاملات میں؟ اسلام صرف مذہب ہے کیا؟ اسلام تو مکمل طریقہ ہے. اسلام تو کسی کافر پہ بھی یا کسی غیر مسلم پہ بھی ناانصافی کا دروازہ نہیں کھولنے دیتا. کجا یہ کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایون صحافی بھی یہی کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں، ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے. تمہیں یہ پتہ ہے تو تم کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں عوام کے سامنے یہ ساری باتیں کرتے؟